السلام علیکم ایوری ون، دس از میا اکبر۔ آج ہم اردو 101 کے لیکچر نمبر 25 کے پارٹ بی کے بارے میں پڑھیں گے۔ پیچھے ہم لوگ مولانا روم کے بارے میں پڑھ رہے تھے، سوانح روم کے بارے میں۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ اب یہاں پہ ہمیں ایک واقعہ بتایا گیا ہے مولانا روم کے بارے میں۔ مولانا شبلی نعمانی نے مولانا روم کے حوالے سے بتایا ہے، ایک دفعہ وہ بازار میں جا رہے تھے، کچھ لڑکوں نے دیکھا تو ان کے ہاتھوں کو تعظیمی طور پر آ کے چومنا شروع کر دیا۔ مولانا نے بھی ان کی دلداری کے لیے ان کے ہاتھ چومنے شروع کر دیے۔ اچھا، وہاں پہ ایک لڑکا موجود تھا جو اپنا کام کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ مولانا تھوڑی دیر اور ٹھہریے، میں ذرا کام سے فارغ ہو لوں، میں بھی بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ مولانا اس وقت تک وہاں ہی کھڑے رہے جب تک وہ لڑکا آ نہیں گیا۔ اس نے ہاتھ چوما اور مولانا چلے گئے۔ اب ایک دفعہ سما کی مجلس تھی، یہاں پہ ان کے صرف واقعات ہیں، یہ کوسچن وائز امپورٹنٹ ہے۔ ایک دفعہ سما کی محفل تھی، اہل محفل اور خود مولانا پر وجد طاری تھا۔ اچھا، وہاں پہ ایک شخص تھا جس پہ بے خودی کی حالت بہت زیادہ تھی، وہ بار بار تڑپتا ہوا مولانا کے ساتھ آ کے ٹکراتا تھا۔ کچھ لوگوں نے اسے پکڑ کے الگ کیا تو مولانا نے منع کیا۔ مولانا نے کہا کہ یہ بدمست یہ وجد کی حالت میں ڈوبا ہوا ہے، تم لوگ تو نہیں نا۔ اچھا، یہاں پہ انہوں نے کہا کہ شراب اس نے پی ہے، بدمستی تم کرتے ہو۔ یہاں پہ شراب کا مطلب شراب نہیں ہے، یہاں پہ وجد ہے، یہ آگے جا کے ہمیں پھر پتہ چلے گا۔ کونیاں، اچھا یہ کونیاں بھی ایک جگہ ہے، یاد رکھیے گا، ایم سی کیوز میں آتا ہے۔ گرم پانی کا ایک چشمہ تھا، گرم پانی کا چشمہ کہاں تھا؟ کونیاں میں تھا۔ آپ کبھی کبھی وہاں غسل کرنے جاتے تھے۔ ایک دن آپ وہاں گئے تو خدام نے جو جگہ آپ کے لیے مقرر کر رکھی تھی، وہاں پہ کچھ لوگ اور آ کے نہانا شروع ہو گئے۔ تو جب آپ تشریف لائے تو خدام نے انہیں ہٹانا چاہا، لیکن آپ نے انہیں منع کر دیا۔ پھر آپ نے وہیں سے پانی لے کر اپنے بدن پر ڈالنا شروع کر دیا جہاں وہ جزامی نہا رہے تھے۔ وہ لوگ جو تھے وہ جزامی تھے، یاد رکھیے گا۔ ایک دفعہ معین الدین پروانہ کے گھر سما کی محفل تھی۔ کرجی خاتون نے شیرینی کے 2 طبق بھیجے۔ اب کرجی خاتون معین الدین کی زوجہ تھیں۔ لوگ سما مشغول تھے۔ اس وقت ایک اتفاق سے ایک کتے نے آ کے ایک طبق میں منہ ڈال دیا۔ لوگوں نے کتے کو مارنا چاہا۔ مولانا نے فرمایا کہ اس کی بھوک تم لوگوں سے زیادہ تھی، اس نے کھایا تو اسی کا حق تھا۔ آگے ایک اور واقعہ ہے کہ مولانا جس زمانے میں دمشق میں علوم کی تحصیل میں مصروف تھے، ایک دن مولانا کے والد کا نام یاد رکھیے گا، شیخ بہاؤالدین کا ذکر چھڑا۔ اچھا، پیچھے ہم مولانا کے صاحبزادے کا بات کر چکے ہیں، اب ان کے والد اور آگے ان کی زوجہ کے بارے میں بتایا جائے گا، لیکن اس وقت ان کے والد کے بارے میں ذکر چھڑا۔ فقہ نے کہا کہ خواہ مخواہ یہ شخص سلطان الامہ کہلاتا ہے۔ شیخ بہاؤالدین کون تھے؟ سلطان الامہ تھے، ٹھیک ہے۔ مولانا خاموشی سنتے رہے۔ جب ساری بات ختم ہو گئی تو ایک شخص وہیں پہ موجود تھا، اس نے کہا کہ آپ نے ان کے والد کی برائی ان کے سامنے کی ہے۔ تو سارے لوگ واپس آئے مولانا کے پاس، ان سے معافی مانگی تو مولانا نے منع کیا کہ آپ لوگوں کو ایسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بار خاطر ہونا نہیں چاہتا، یعنی مجھ پر یہ بوجھ مت لا دیں۔ اب آگے جا کے مولانا کی زوجہ کے بارے میں کہا گیا، ان کا نام تھا کرہ خاتون، یاد رکھیے گا، مولانا کی زوجہ کا نام کرہ خاتون تھا۔ انہوں نے اپنی ایک لونڈی یعنی نوکرانی کو سزا دی تو آپ سخت ناراض ہوئے۔ آپ نے کہا کہ اگر وہ آقا ہوتی اور آپ نوکرانی ہوتی تو آپ کی کیا حالت ہوتی؟ در حقیقت تمام آدمی ہمارے بہن بھائی ہیں، کوئی شخص خدا کے سوا کسی کا غلام نہیں ہے۔ اس کے بعد کرہ خاتون نے اس نوکرانی کو اسی وقت آزاد کیا اور جب تک زندہ رہی غلاموں سے یا کنیزوں کو اپنے جیسا کھلاتی اور پہناتی رہیں۔ یہ واقعات ہیں، یہ کوسچنز آ سکتے ہیں۔ یہ ٹاپک جو ہے یہ کوسچن وائز کافی امپورٹنٹ ہے۔ ایک دفعہ مریدوں کے ساتھ راہ میں جا رہے تھے، راستے میں ایک تنگ گلی تھی، وہاں پہ ایک کتا سویا ہوا تھا، آپ وہیں کھڑے رہے۔ دوسری طرف سے ایک آدمی آیا، اس نے اس کتے کو مارا اور آپ نے اسے منع کیا کہ آپ نے اسے ناحق اسے تکلیف دی ہے۔ مطلب دوسروں کو کافی خیال رکھتے تھے، حقوق العباد کے معاملے میں کافی حساس تھے مولانا۔ اب ایک اور جگہ جاتے ہیں تو راستے میں جا رہے تھے، 2 شخص لڑ رہے تھے، دونوں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اولین تو ایک کہے گا تو 10 سنے گا۔ مولانا نے اتفاق سے یہ بات سن لی۔ آپ نے فرمایا، آپ نے اسے ایک انسان کو بلا کے ان دونوں کو بلا کے کہا کہ تم دونوں میں سے جو کچھ بھی جتنی 1000 باتیں سنانا چاہتے ہو مجھے سناؤ، میں آگے سے ایک جواب بھی نہیں دوں گا۔ تو دونوں کافی متاثر ہوئے، وہ آپ کے پاؤں میں گر پڑے اور آپس میں صلح کر لی۔ ایک دفعہ جمعے کے دن تک وہ قلعہ میں واعظ دے رہے تھے۔ تمام امراء اور صلحہ خاطر سے حاضر تھے۔ مولانا قرآن مجید کے وقائق
اور نکات بیان کرنے شروع کیے۔ ہر طرف سے بے اختیار واہ واہ سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہوئیں۔ اچھا اس ٹائم پہ اس زمانے میں نا واز کا طریقہ یہ تھا کہ قاری قرآن کی چند آیتیں پڑھتا اور واز انہی آیتوں کی تفسیر بیان کرتا۔ اچھا اتفاق سے وہاں پہ ایک اور مولانا تھے، وہ کافی حسد کرتے تھے مولانا سے، ان سے برداشت نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، مولانا نے قرآن پاک کی ایک آیت اٹھا کے جو پہلے سے مقرر تھی وہ سنا رہے ہیں۔ مزہ تو تب تھا جب وہ کسی بھی رینڈم طریقے سے اٹھاتے، تو آپ نے کہا چلے ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں کہ میں کون سی آپ آیت پڑھیں، میں اس کی تفسیر کرتا ہوں۔ تو ان مولانا نے سورۃ والضحیٰ پڑھی۔ مولانا نے سورت کے وقائع کو لطائف بیان کرنے شروع کیے، یعنی مولانا روم نے تو صرف والضحیٰ کی واو کے متعلق اس قدر واز دیا، اس قدر بیان کیا، اس کی اتنی تعریف بیان کی کہ شام ہو گئی۔ تمام مجلس پہ وجد کا عالم تھا۔ وہ جو مولانا جو ان سے حسد کرتے تھے وہ اتنے شرمسار ہوئے کہ اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور فوراً آ کے مولانا کے قدموں میں گر پڑے۔ یہ مولانا کا سب سے آخری واز تھا، یاد رکھیے گا، مولانا نے اس کے بعد پھر کبھی واز نہیں دیا۔ کائنی میں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔ دیکھیں میں آپ کی خاطر اتنی ٹف روٹینز ٹائم نکالتی ہوں، پڑھتی ہوں، پھر اس کے انڈرلائن کرتی ہوں ورڈز کو، مجھے یہیں کہیں سے بھی ہینڈ آؤٹ انڈرلائنس نہیں ملے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ کو بتاتی ہوں، اور آپ بدلے مجھے صرف سبسکرائب کر دیں تو کائنڈلی ذرا کر دیجئے گا۔ اب ہم الفاظ معنی پر آگئے ہیں۔ وجد کا مطلب ہوتا ہے بے خودی، سرمستی۔ جزامی، کوہر کے مریض۔ اچھا یہ جزامی جو اوپر پڑھا تھا نا کہ جزامی نہا رہے تھے وہ حوض میں، اور انہوں نے منع کیا کہ جزامی لوگ جو ہوتے ہیں وہ کوہر کے مریض ہوتے ہیں۔ یہ کافی پرانے وقتوں میں ایک بہت بری، ابھی بھی خیر بہت بری بیماری ہے۔ طبق تھال، سلطان الامہ، عالموں کا بادشاہ، لعین جس پر لعنت کی جائے۔ دقائق، دقیقہ کی جمع یعنی باریک نازک نقطے یا باتیں۔ شرح بس، تشریح و وضاحت۔ فقہ، فقیہ کی جمع یعنی فقہ کا عالم، قانون دان۔ دیکھیں یہ چیپٹر کافی امپورٹنٹ تھا، اس کے لیے مجھے 2-3 ویڈیوز بنانی پڑیں گی۔ وہ بس میرے پاس یہ جو ویڈیو بنانے کی ایپ ہے، اس کے 10 منٹس ہیں، کائنڈلی اگر آپ کو کچھ پتہ ہو مجھے بتا دیجیے گا، میں اسے ڈاؤن لوڈ کر کے ویڈیو بنا لوں گی۔ میرے پاس یہ 10 منٹس کا ٹائم دیتی ہے۔ وداؤٹ پے والا بتائیے گا، کائن ماسٹر کے علاوہ بتائیے گا کائنڈلی، میں ویٹ کروں گی، مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ چلیں جی اب آگے پڑھتے ہیں۔ اب وہ جو لڑکا ٹکرا رہا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ اس نے شراب پی ہے، تم لوگ بدمست کیوں ہوتے ہو، اب یہاں پہ آ کے ہمیں اس کے صحیح معنی بتائے گئے ہیں۔ شراب سے مراد شراب نہیں، تصوف میں اہل طریقت میں عموماً شراب کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، یعنی وہ آدمی تصوف میں تھا، وہ دنیا مافیا سے بے خود تھا، اسے کچھ پتہ نہیں تھا، وہ محویت سے تھا، وہ محویت ہے، وہ شاعری ہے، وہ تصوف سے بندوں پر طاری ہوتی ہے، جس سے وہ دنیا مافیا سے خود کو آزاد تصور کرتا ہے۔ تصوف کی یہاں پہ ڈیفینیشن دی گئی ہے۔ اب آگے جا کے پھر اسی کو اور بھی زیادہ ڈیفائن کر دیا گیا ہے، یعنی وہ بدمست تم ہو رہے ہو، وہ لڑکا تھا جو شراب اس نے پی ہے اور بدمست تم ہو رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو اپنی محویت کے عالم میں اسے اپنی ذات پر اس وقت قابو نہیں ہے، لہٰذا اس پر کوئی خطا، اس پر کوئی سزا لاگو نہیں ہوتی، لیکن جو تم منع کر رہے ہو اس کا مطلب ہے کہ تم بیراہ روی کا شکار ہو رہے ہو۔ آگے جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لیکن وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتے ہیں، اب ہمیں یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں وہ دنیا سے بیگانے ہو جاتے ہیں، ان میں صبر آ جاتا ہے، انہیں درگزر کا سلیقہ و کرینہ بھی آ جاتا ہے۔ واز کے معنی بتائیں گے، یعنی خطبہ دینا، وضاحت کرنا۔ اس زمانے میں جب مولانا روم ہوا کرتے تھے، واز کافی طویل ہوا کرتے تھے، کافی طویل ہوتے تھے۔ اچھا اب یہاں بھی کہا جا رہا ہے جب کوئی انسان مراحل درویشی یا مراحل تصوف کرنے لگ جاتا ہے تو پھر صبر و استقلال، درگزر و استقامت اس میں آتی چلی جاتی ہے، اور پھر وہ یہی صرف چاہتا ہے کہ نمبر 1 وہ حقوق العباد پورے کرے، وہ رب تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرے، وہ رب تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرے۔ اب ہم نے جو قصے پڑھے ہیں پیچھے، اس میں مولانا نے سب پر رحم کیا، اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ ان میں صبر آ گیا تھا، ان میں استقامت آ گئی تھی۔ مولانا روم ایک صابر و شاکر اور معاف کر دینے والے شخصیت کے روپ میں ہمارے سامنے آتے ہیں یہ سبق حصہ پڑھنے کے بعد۔ اب ایک دفعہ شیخ صدر الدین کنوی کی ملاقات کو گئے، شیخ نے بہت تعظیم و تکریم کی، اپنے سجاوے پہ بٹھایا، بہت عزت دی۔ اچھا یہ جو اگلی ویڈیو میں بناؤں گی انشاءاللہ اس میں آپ کو شیخ الدین کنوی کو بتاؤں گی، کیونکہ یہاں پہ 10 منٹس کمپلیٹ ہو رہے ہیں۔ کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئے گا۔ چلیں جی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔